محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اس نبی نے فرمایا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس زیادہ درست چیز اس سے جس پر پایا ہے تم نے اپنے باپ دادا کو، تب بھی انہوں نے جواب دیا ہم جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو نہیں مانتے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، سب سے پہلے تو رب لم یزل کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور اس مالک کا شکر ہے جس مالک نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خالق کائنات نے صحت و تندرستی والی یہ زندگی عطا فرمائی۔ خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا دردناک موضوع ہے۔ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے بھیجے گئے پیغمبر، رسول اور نبیوں کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا، یہ سماعت فرمائیں۔ امام الانبیاء شب اسریٰ کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر کائنات میں تشریف لائے اور آخر میں میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب کسی قوم کے پاس اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ گمراہ کن اور ان کی ذہنی، مادی اور روحانی ترقیوں میں سنگے گراں کی حیثیت رکھتا ہے، اور زندگی کا جو پروگرام ہم نے پیش کیا ہے وہ ہر حیثیت سے تمہارے لیے مفید ہے، تو اس وقت وہ انکار کی روش اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لاکھ دلیلیں پیش کرو، ہمارے راستہ پر علم و حکمت کی ہزاروں قندیلیں روشن کرو، ہم نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ کفار کا یہ جواب رسولوں کے ساتھ رہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہزاروں قندیلیں جلا دیں، ہزاروں قمقمے لگا دیں، ہزاروں روشنییں کر دیں، ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہی ان کی ضد ہے کہ جس دین پر ہمارے آباء و اجداد تھے یہی دین سچا دین ہے، اس کے علاوہ باقی ہم کسی دین کو نہیں مانتے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اصلاح کی اور انہوں نے نہ مانا، جب ان کے اصلاح پذیر ہونے کے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں، پھر قدرت ان سے عبرتناک انجام لیتی ہے۔ اگر تمہیں دیدہ بینا اور گوشے شنوا میسر ہے تو ان اجڑے ہوئے کھنڈروں کی شکستہ دیواروں سے پوچھو جہاں حق کو جھٹلانے والے کبھی بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو ذرا ایک نظر ان کھنڈرات کی طرف کرو، ایک دفعہ ذرا ان کھنڈرات کو دیکھو، یہاں پر بھی لوگ آباد تھے،
یہاں پر بھی لوگ بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور حق و صداقت کا دامن چھوڑ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آبادیوں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا۔ آج وہاں سے وحشت آ رہی ہے، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، وہاں پر رکنا لوگ پسند نہیں کرتے کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یہ تو بھیڑ کی گئی جگہ ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جس جگہ کو بھیڑ کر دیا گیا ہو، یعنی ختم کر دیا گیا ہو، ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہو، آج ہزاروں سال بعد یہ کیفیت ہے، تو جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہوگا اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس لیے آئیے دعوت فکر دے رہا ہے ہمیں قرآن کہ آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ اور تمہارا انجام اچھا ہو، تمہارا رزلٹ اچھا نکلے اور تمہیں عزت سے مالا مال کیا جائے، تو پھر فرمایا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ رسول کے دین کا راستہ، نبی کی شریعت کا راستہ، اللہ کے قرآن کا راستہ، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر گامزن ہو کر لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ صرف یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس راستے پر چلا جائے اور بندے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے دامن میں اللہ کا قرآن بھی ہو اور مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی ہو۔ جس کام سے آسان سا نسخہ ہے، جس کام سے اللہ رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرتا رہے، اور باقی صلہ مالک کی بارگاہ سے ملنا ہے، کسی بندے نے نہیں دینا۔ نماز ہم نے بندوں کے لیے نہیں پڑھنی، روزہ بندوں کے لیے نہیں ہے، حج بندوں کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ بندوں کے لیے نہیں ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے۔ تو جو بھی کام، اچھا کام، نیک کام آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کا اجر اور اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اسے کم از کم یہ انعام ملتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔